وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرف و اعلی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہیں مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے۔ کابرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے اگر کسی طریقے سے وہ حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کی شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نے صرف آپ سے سوال کریں گے، بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جناب دینے پر راضی ہو بھی جاتے تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکے۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کے سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے جمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمان کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے، اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دینا ممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہوئے کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے سخت واہ واہ کہہ کر اٹھا۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کا فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم کہاں سے آئے ہو؟ تم اس کا جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے پہلے فرشتے سے پوچھا، ساتویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میں قریب میں عرب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے بہتر پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کو زوایا بدل لیا۔ اب کس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنس سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت سی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہو۔ حضرت علی بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب و حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلے دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہوا، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے نہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اس وقت نصب کیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے انہیں غلط قرار دے، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ اب کی بار رس جالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ سال پر غور کرو، تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ پہ سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجالوت نے یہ کیا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس کی عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں
جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ رسول جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جوابات دیتا ہے، لیکن آپ نے تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں منی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات، میں 5 انگلیاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو رسول جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹیوں میں اس کی طرح تقسیم کیے گئے کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ ملے، کو کل اونٹوں کا 3واں حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبان دانش بیٹھ کر سوچتے رہے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعار املایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمائی کہ جیسے کل اونٹ 18 ہوئے تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا حصہ 9 اونٹوں کو دیے، اور درمیانے بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دیے، اور تیسرے کو 9واں حصہ 2 اونٹ دیے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔